الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان محترم، آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ حضرت العلامہ المحدث الکبیر شیخ التفسیر والحدیث مولانا مفتی محمد ظفر علی خان صاحب مدظ اللہ العالی حرمین شریفین تشریف لے گئے ہیں. آج تقریباً ان کے جانے کا 15واں دن ہے اور آئندہ جمعے کی شب کو انشاءاللہ تعالی ان کی واپسی ہوگی. تو جب وہ عمرے کے سفر پر جاتے ہیں تو ایک جمعہ مجھے بھی یہاں پڑھانے کا موقع ملتا ہے اور یہ میری سعادت ہے کہ اس بہانے آپ حضرات سے ملاقات ہو جاتی ہے اور حضرت مفتی صاحب کی کچھ نیابت کا موقع مل جاتا ہے. حضرت مفتی صاحب کی عمر میں اللہ تعالی برکتیں عطا فرمائے. عظیم ہستی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو گوناگون خصوصیات کا حامل بنایا ہے. ہر میدان کے اندر اللہ نے ان کو سباق الغایات بنایا ہے. بیان بھی اللہ تعالیٰ نے سلیقہ عطا فرمایا ہے. ان کا بیان دلوں میں اتر جاتا ہے اور لوگوں کو عمل کی توفیق ملتی ہے.
حدیث میں اللہ تعالیٰ نے مہارت عطا فرمائی ہے، تفسیر کے اندر اللہ تعالیٰ نے مہارت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور دعاؤں کے اندر اور ذکر و اذکار کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو وافر حصہ عطا فرمایا ہے۔ گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اسی انداز سے عطا بھی فرماتے ہیں۔ پورا جامع آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب ہی کے ہاتھوں اور انہی کی نگرانی میں تعمیر ہوا، اور آپ حضرات کے تعاون کا بھی اس میں دخل ہے۔ اگر آپ حضرات تعاون نہ کرتے تو ظاہر ہے ایک شخص تنہا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ان کے رفقاء آپ جیسے مخلص حضرات کے تعاون سے عظیم الشان ادارہ قائم ہوا۔ اس آواز میں کچھ فرق ہے میرے خیال سے، ان کو بلا لیں۔ یا اللہ۔ اور اللہ تعالی نے ایک عظیم ادارہ قائم فرمایا۔ جہاں یہ ادارہ قائم ہوا تو اب آئندہ اس کو باقی رکھنے کے لیے بھی آپ حضرات اور حضرت مفتی صاحب کی دعائیں اور آپ حضرات کی جدوجہد کی ضرورت ہے کہ اس کو باقی رکھا جائے اور قیامت تک اس کا فیض پوری دنیا کے اندر جاری اور ساری رہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کا معرکہ اس جہاں کے اندر قائم کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی دست قدرت سے بنایا اور فرشتوں سے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اپنی طرف سے اس میں روح پھونک دوں تو تم ان کے سامنے سجدے کے اندر گر جاؤ۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ یہ انسان کی شرافت قرآن نے ذکر کی ہے کہ انسان کتنا معزز ہے، کتنا محترم ہے۔ تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے، وہ نبی ہیں اور ہم اور آپ سب نبی کی اولاد۔ فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے پشت کے اندر ان کی ساری اولاد موجود تھی، تو براہ راست سجدہ تو آدم علیہ السلام کو ہوا، لیکن بالتبع سجدہ ان کی ساری اولاد کو ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو بڑا شرف عطا فرمایا ہے، بشرطے کہ وہ اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں۔ آدم علیہ السلام کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ بڑے متواضع تھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے تھے، اور حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر تمام اولاد آدم کے رونے کو جمع کیا جائے، ان کے آنسو ایک طرف کیے جائیں اور آدم علیہ السلام کے آنسو کو ایک طرف کیا جائے تو آدم علیہ السلام کے آنسو بڑھ جائیں گے، اتنے زیادہ روئے۔ اور قرآن کریم میں ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے چند کلمے اپنے رب سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، ان کے اوپر مہربانی فرمائی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے توبہ قبول کرنے والی، رحم کرنے والی۔ وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے۔ آپ نے جمع کے صیغے استعمال کیے تاکہ آئندہ جب ان کی اولاد دعا مانگے تو جمع کی صیغے کے ساتھ مانگے۔
اور آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی حوا تھی، اس لیے آپ نے ان کو شریک کیا۔ اور غائب کے صیغے تین ہوتے ہیں، واحد غائب، تثنیہ غائب، جمع غائب، لیکن اور حاضر کی بھی تین ہیں، واحد حاضر، تثنیہ حاضر، جمع حاضر، لیکن متکلم میں جا کے صیغے دو ہی ہو جاتے ہیں، تثنیہ کے لیے بھی جمع کا صیغہ ہے اور جمع کے لیے بھی جمع کا صیغہ ہے۔ طالب علم تشریف فرمائے، سب جانتے ہیں، واحد متکلم اور جمع متکلم، تثنیہ متکلم کوئی صیغہ نہیں الگ، تو وہ بھی دو تھے، اس لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ ہمیں نہیں بخشیں گے، ہم پر رحم نہیں کریں گے، تو ہم ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی بنا کر کے قرآن کریم کا حصہ بنا دیا تاکہ حضور علیہ السلام کی امتی، وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے قصور کا اعتراف کریں اور یہ کہیں کہ اے پروردگار، ہم سے قصور ہوا ہے، ہمیں معاف کر دیجیے، اپنے قصور کا اعتراف کریں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بندہ ہوں ما بہ کے ز تقصیر خویش، عذر بدرگاہ خدا آورد، ورنہ سزاوار خدا وندیش، کس نہ توانت کے بجا آورد۔ ہر شخص کو چاہیے کہ عذر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف شیطان تھا، اور شیطان نے وسوسے ڈالے اور اس درخت کے کھانے پر آمادہ کیا۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین فدلاہما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين۔ قسمیں کھائیں، جھوٹی قسمیں، شیطان سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے جھوٹی قسموں کا، اور ان دونوں کا خیال یہ تھا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی نام کی قسم کھا کر کے کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں، اس لیے کہ کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا جھوٹ کا۔ تو ان دونوں کو آمادہ کیا دھوکے کے ساتھ، اور ان کے سامنے یہ قسمیں کھائیں کہ انی لکما، کہ میں تم دونوں کے لیے بڑا ہی خیر خواہوں میں سے ہوں۔ اور شیطان کو جو حسد اس وقت سے ہے، وہ حسد شیطان کا آج تک چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دیجئے اس دن تک جس میں کہ آپ لوگوں کو اٹھائیں گے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر آؤں گا ان کے سامنے سے، ان کے دائنی طرف سے اور بائیں طرف سے اور پیچھے طرف سے، ہر طرف سے میں ان کو گھیروں گا، اور ان میں سے اکثروں کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے۔ شیطان جو ہے وہ تو خود نہیں آتا، وہ کسی کے اندر گھس کے آتا ہے، کبھی بیوی کی شکل میں، کچھ گڑبڑ ہے اسپیکر، کبھی بیوی کی شکل میں، کبھی بیٹے کی شکل میں، کبھی بھائی کی شکل میں، کبھی کسی خیر خواہ کی شکل میں، کبھی ایک کی شکل میں، کبھی دوسرے کی شکل میں، کبھی تیسرے کی شکل میں، کبھی چوتھے کی شکل میں، اور وہ سب بازار اور سب باغ جو ہے وہ دکھاتا رہتا ہے کہ ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، تمہیں کامیابی ہوگی، یہ کرو گے تو کامیاب ہوگی، یہ کرو گے تو کامیابی ہوگی، یہ، اور وہ سب گمراہی کے داعین ہوتے ہیں،
دعات ہوتے ہیں گمراہی کے شیطان کی طرف سے، جو گمراہی کی طرف وہ دعوت دیتے رہتے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے آل داود تم شکر ادا کرو اللہ کی نعمتوں کا، اور شکر گزار بندے بہت ہی کم ہوتے ہیں، بہت ہی کم شکر گزار، نہ شکر زیادہ ہے، نہ فرمان زیادہ ہیں، فرمان بردار بہت کم ہیں۔ اب معاشرے میں آپ دیکھیں نماز پڑھنے والے کتنے ہیں، روزہ رکھنے والے کتنے ہیں، زکوٰۃ دینے والے کتنے ہیں، حج کرنے والے پوری دنیا کے لحاظ سے آپ اندازہ لگائیں، پوری دنیا میں حج کا مجمع جو سب سے بڑا ہوتا ہے تو آپ 20-30 لاکھ کا ہے، لیکن پوری دنیا میں انسان کتنے ہیں اس کے حساب سے یہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ اس لیے انسان قدم قدم کے اوپر یہ سوچے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں شیطان کے قدم پر قدم رکھ رہا ہوں اور شیطان کے پیچھے چل رہا ہوں، کہیں وہ مجھے لے کر کے سیدھے جہنم میں نہ پہنچ جائے۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ ہے تمہارا صریح دشمن۔ کہیں پر فرمایا کہ شیطان بے حیائیوں کا حکم دیتا ہے، یأمر بالفحشاء، شیطان بے حیائیوں کا حکم دیتا ہے، زنا کا حکم دیتا ہے، لواطت کا حکم دیتا ہے، چوریوں کا حکم دیتا ہے، ڈکیتیوں کا حکم دیتا ہے۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ کہ یہ بہت ہی غلط اور برا راستہ ہے۔ اور قتل کے بارے میں فرماتے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی نفس کو بھی قتل مت کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور حق کے ساتھ یہ کہ وہ مرتد ہو جائے یا شادی شدہ ہو، آزاد ہو اور زنا کا ارتکاب کرے، اور یا اس نے کسی کو قتل کیا تو قصاص کے اندر اسلامی عدالت فیصلہ نافذ کرے اور اس کو قصاصاً قتل کیا جائے، اس کے علاوہ کسی جان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ لیکن شیطان نے لوگوں کے سامنے قتل کو مزین کر کے دکھایا کہ فلانے موقع پر قتل کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا، فلانے موقع پر قتل کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا، فلانے موقع پر قتل کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا۔ قرآن کریم اس پر گواہ ہے کہ اس شیطان نے لوگوں کے لیے اپنے بچوں کے قتل کو مزین کر کے دکھایا، بچیوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بچیاں بڑی ہوں گی تو ہم ان کی شادیاں کرائیں گے کسی سے تو کوئی ہمارا داماد کہلائے گا، تو بچپن ہی کے اندر ان بچیوں کو اٹھا کر کے کسی گڑھے کے اندر ڈال کر کے اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے تھے۔ قرآن کریم میں ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قیامت کے دن ان بچیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جن کے اپنے ہی سرپرست اور اپنے ہی والدین ان کو گڑھے کے اندر دفن کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ان کے والدین سے پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کے سبب ان معصوم بچیوں کو ایک ایک دن اور ایک ایک گھنٹے کی بچیوں کو اٹھا کر کے دفن کیا گیا۔ بچیوں کا اور عورتوں کا اسلام سے زیادہ ہمدرد کوئی نہیں ہو سکتا، اگر کوئی کہتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سب سے زیادہ ہمدرد ہیں، اللہ کے نبی اللہ کے بندوں کے سب سے زیادہ ہمدرد ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ تعالیٰ کے بندوں کے سب سے زیادہ ہمدرد کتاب ہے۔ فقہائے کرام اور محدثین اعظام جو قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلے کرتے ہیں وہ عورتوں کے، مردوں کے، بچوں کے، بچیوں کے اور پورے معاشرے کے سب سے زیادہ ہمدرد وہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ ہمدردی کے دعوے کرتے ہیں وہ اپنے دعووں کے اندر جھوٹے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کے ہمدرد، اللہ تعالیٰ ہی نے نبیوں کو بھیجا، 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کے سلسلے اللہ نے جاری کیے،
کسی گھر میں میٹنگ کر کے یہ نہیں بتایا گیا کہ چلو فلانے کو نبی تسلیم کرو، فلانے کو رسول بناؤ، فلانی کتاب کو بھیجو. یہ زمین پر فیصلے نہیں ہوئے، عرش معلیٰ کی پر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے لیے فیصلے کیے اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا. اور پھر آخر کے اندر سب سے افضل اور اکمل پیغمبر جو ہر اعتبار سے تمام پیغمبروں سے اکمل تھے اور اجمل تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب ہمارے اور آپ کے لیے کیا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. فمن طولہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 عہد لیے. ایک عہد اپنی ربوبیت کا لیا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. اپنی ربوبیت کا عہد لیا عالم ارواح میں، اور سب نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا اور اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانا. پھر دنیا کے اندر آ کر مسلمان تو اس عہد کے اوپر قائم رہے، اور جو کافر اور مشرک تھے وہ اس عہد سے پھر گئے، اس کو پس پش ڈالا. ایک اپنی ربوبیت کا عہد لیا، اور دوسرا عہد لیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا. انبیاء کے اجلاس کے اندر اور انبیاء کا اجلاس بلا کر معصومین کے ارواح کو جمع کر کے حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا ان سے اقرار کرایا. لما آتیتکم من کتاب وحکمۃ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ. تم سب کو میں کتابیں دوں گا، ہدایات دوں گا، اور اخیر میں ایک پیغمبر آئیں گے جو تمہاری ہی کتابوں کی اور صحیفوں کی اور رسالت اور نبوات کی وہ تصدیق کریں گے. تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس پیغمبر پر ایمان لا اور اس کی نصرت کرو. اگر اس کا زمانہ پاؤ اور اس کا زمانہ نہ پاؤ تو اپنی اپنی امتوں کو وصیت کر جاؤ کہ وہ جب پیغمبر آ جائے تو تم اس پیغمبر کی مدد کرنا. تمام پیغمبروں سے عہد لیا گیا. پھر پوچھا قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، تم نے یہ اقرار کر لیا اور اس پر میرا مضبوط عہد لے لیا؟ سب پیغمبروں نے کہا اقررنا، ہم سب اقرار کرتے ہیں ان کی نبوت اور رسالت کا، اور ہم مانتے ہیں ان کو آپ کہ وہ آپ کے نبی ہیں، ہم بھی ان کو نبی تسلیم کرتے ہیں، ہمارا بھی ان پر ایمان ہے. آدم علیہ السلام حضور علیہ السلام پر ایمان لائے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، 1,24,000 کم و بیش انبیاء، تمام انبیاء نے نبی کریم علیہ السلام کی پر ایمان لانے کا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، فرمایا تم گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. میں بھی کہتا ہوں کہ وہ میرے نبی ہیں، میں بھی ان کی نبوت کا اعلان کرتا ہوں. قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ اللہ نے اعلان کیا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. محمد الرسول اللہ، قرآن میں اعلان کیا کہ محمد اللہ کے رسول. سورہ فتح کے آخری رکوع میں اعلان موجود، محمد الرسول اللہ. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دو کہ اے لوگو دنیا کے کسی کونے کے رہنے والے ہو، مشرق کے ہو، مغرب کے ہو، شمال کے ہو، جنوب کے ہو، کالے ہو، گورے ہو، کسی زبان کے بولنے والے ہو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اللہ نے بھیجا ہے، کسی نے انتخاب نہیں کیا. اللہ نے عالم ارواح میں نبیوں کی مجلس میں آپ کی نبوت کا اعلان فرمایا. کہیں پر فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ہم نے آپ کو بھیجا للناس، تمام انسانوں کے لیے. انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا، اور للناس کا ذکر بھی ہے، وما ارسلناک الا
کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. پورا قرآن بھرا ہوا ہے. ہم نے آپ کو شاہد بنایا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا گواہی دینے والا، بشیرہ آپ کے پیچھے چلنے والوں کے لیے بشارت سنانے والا، ونذیرہ اور آپ سے ہٹ کر چلنے والوں کے لیے ڈر سنانے والا، وداعیا الی اللہ اور اللہ ہی کی طرف دعوت دینے والا باذنہ اللہ کے حکم سے، وسراجا منیرا روشن چراغ بنایا. جو روشن چراغ سے منہ پھیریں گے تو ان کو روشنی کہاں سے ملے گی؟ روشن چراغ تو آپ ہی کو بنایا گیا ہے، سراج منیر آپ کو کہا گیا ہے. تو جو لوگ اسلام میں آئیں گے، اسلامی اعمال پر عمل کریں گے، ان کو روشنی ملے گی، اور جو آپ کی سنتوں سے بھاگیں گے وہ اندھیریوں کی طرف جائیں گے، ان کو کوئی روشنی کہیں نہیں مل سکتی. اور شیطان کی پوری یہ کوشش ہے کہ وہ لوگوں کو روشنی سے نکال کر کے اندھیریوں کی طرف لے جائے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندوں کو اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اللہ تعالیٰ یار و مددگاری ایمان والوں کے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، اللہ تعالیٰ ان کو اندھیریوں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جاتے ہیں. والذین کفروا اور کافروں کی پارٹی، یخرجونهم من النور الى الظلمات، وہ ان کو روشنی سے اندھیریوں کی طرف لے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. جو کفر کی طرف لوگوں کو لے جا رہے ہیں وہ جہنمی ہیں، خود بھی جہنم میں جائیں گے اور اپنے ساتھ ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں کربوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں گے. اور جہنم میں جب ڈالیں گے تو جہنم تو بہت کشادہ ہے، وسیع ہے. تو اللہ تعالیٰ جہنم سے پوچھیں گے، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب جہنم کے اندر ان کروڑوں اربوں کربوں کو ہم ڈالیں گے تو پھر جہنم سے ہم پوچھیں گے دوزخ سے کہ تیرا پیٹ بھر گیا، تو بھر گئی. دوزخ سے اللہ تعالیٰ مکالمہ فرمائیں گے، باقاعدہ گفتگو ہوگی. وتقول هل من مزید، وہ کہے گا اور کوئی ہے، اور کچھ ہے تو اور بھی لا، بہت گنجائش، اور کہوں تو وہ بھی لا کے ڈال دے میرے اندر، ابھی گنجائش موجود ہے. وتقول هل من مزید. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ، فرمایا اور جنت قریب کر دی جائے گی متقین کے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. تو میرے بزرگوں یہ صاف صاف واضح واضح باتیں ہیں، اس میں کوئی پوشیدگی نہیں ہے. کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. اللہ نے نبیوں کو اسی اتمام حجت کے لیے بھیجا، کتابیں اسی لیے بھیجی، علماء اور صلحاء اور انبیاء ان کو اسی لیے بھیجا کہ وہ لوگوں کو صحیح پیغام پہنچائیں، اور کل کو یہ نہ کہیں کہ ہم کو خبر نہیں تھی. ان تقولوا ان كنا عن هذا لغافلین، کہیں یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے غافل تھے، ہمیں اس کا پتہ نہیں تھا. او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، غافلین کہ ہمارے آباء و اجداد تو پہلے گزرے تھے، ہم ان کے بچے تھے، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا. پتہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اور اسلامی اعمال کو عام فرمایا. آج قرآن شریف کی ترجمے ہر زبان میں موجود ہیں. انگریزی میں ترجمہ موجود ہے، فرانسیسی میں موجود ہے، اردو میں موجود ہے، گجراتی میں موجود ہے، پنجابی میں موجود ہے، سندھی میں موجود ہے، پشتو میں موجود ہے. کون سی زبان ایسی ہے قرآن کا ترجمہ اس میں نہیں ہے؟ کون قرآن نہیں پڑھ سکتا؟ عربی نہیں پڑھ سکتا تو اپنی زبان تو ہر شخص پڑھ سکتا ہے.
شروع میں فرمایا ھدی للمتقین ھدی للناس، قرآن کریم متقین کے لیے ہدایت ہے، قرآن شریف لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور فرمایا فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ جس نے کفر کا انکار کیا، طاغوت اور شیطانوں کا انکار کیا اور اللہ کی ذات پر ایمان لایا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے اسلام کا مضبوط کڑا پکڑ لیا، اب اس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے، لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے خواب دیکھا تھا اور خواب کے اندر ایک ستون دیکھا تھا اور ایک شخص نے اس کو ستون پر چڑھایا، اوپر کڑا تھا، اس کڑے کو انہوں نے مضبوط پکڑا اور اسی کے ساتھ لٹک گیا۔ صبح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب سنایا، آپ نے فرمایا یہ ستون اسلام کا ستون ہے، اور باغ دیکھا، یہ باغ اسلام کا باغ ہے، اور یہ کڑا یہ اسلام کا کڑا ہے۔ ان کو خوشخبری سنائی کہ انشاءاللہ اسلام ہی کے اوپر تم زندہ رہو گے اور اسلام ہی کے اوپر تیری موت واقع ہوگی، اور قیامت کے دن تو اسلام کا کڑا پکڑے ہوئے اللہ کے سامنے پیش ہوگے۔ اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے سے ان کو بشارتیں سنائی، چونکہ وہ اسلام کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے والے تھے۔ آج اسلام مفت میں ہمیں ملا ہے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس اسلام کی قدر حضرت خباب بن الارت سے پوچھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تمہیں کیا تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں اسلام لانے کے بعد؟ انہوں نے کہا میرے پشت پر سے میری قمیص کو ہٹا دیجیے۔ انہوں نے ان کے پشت پر سے قمیص ہٹا دی تو خالی ہڈیاں تھی، گوشت کا نام و نشان نہ تھا۔ کہا کہ جب میں کلمہ پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو کافر مجھے انگاروں پر لٹاتے تھے اور میرے بدن سے جو خون نکلتا تھا اس خون سے وہ انگارے بجھتے تھے، اس لیے میرے جسم کے اوپر کوئی گوشت پشت کے اوپر باقی ہی نہیں رہا۔ حضرت بلال کو گرم ریت کے اوپر لٹایا جاتا تھا، اوپر سے گرم چٹان رکھی جاتی تھی اور وہ احد احد کہتے تھے۔ کافر کہتے تھے یا تو اسی حال میں مر جاؤ یا پھر احد احد کہنا چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا جان تو چلی جائے گی لیکن احد احد کہنا نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر حضور علیہ السلام کی غلامی مل گئی، خدمت مل گئی، رات دن حضور علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے اور حضور علیہ السلام کے خادم تھے اور خزانچی تھے۔ اور حضور علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ حضرت بلال حضور علیہ السلام کے آگے آگے چل رہے ہیں، جیسے کوئی خادم چل رہا ہوتا ہے مخدوم کے سامنے۔ تو آپ نے حضرت بلال سے پوچھا اے بلال تمہارا کون سا خصوصی عمل ہے کہ میں نے خواب کے اندر یا عالم کشف کے اندر دیکھا کہ جنت کے اندر تم میرے آگے آگے چل رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کے رسول اور تو کوئی خصوصی میرا عمل نہیں ہے، لیکن ایک عمل میرا ہے وہ یہ کہ میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے فوراً وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کر لیتا ہوں تو جتنا مقدر ہوتا ہے میرے لیے 2-4 رکعتیں نماز بھی پڑھتا ہوں۔ بہت ممکن ہے یہ عمل ہو، تو حضور علیہ السلام نے تصدیق فرمائی کہ ہاں یہی عمل ہے۔ اسلام ہمیں طہارت سکھاتا ہے، طہارت کے بڑے فوائد ہیں۔ جنابت کا غسل اسلام میں ہے، عیسائیوں کے ہاں غسل جنابت نہیں ہے، ان کے ہاں ٹیشو پیپر ہے، غسل کی ضرورت پیش آ جائے بس ٹیشو پیپر استعمال کرو، اسی جنابت کے اندر وہ رات دن رہتے ہیں۔ اور حدیث کے اندر ہے جو جنابت کے اندر ہمیشہ رہتا ہے اللہ کے فرشتے اس پر لعنت بیچتے ہیں اور رحمت کے فرشتے وہاں داخل ہی نہیں ہوتے۔ ان کے ہاں تصویریں ہی تصویریں ہیں، ہر چیز کی تصویر نکالتے ہیں۔ اسلام نے تصویر پر پابندی لگائی اور فرمایا جہاں تصویر ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں، اور تصویر بنانے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ لعنت بیچتے ہیں اور فرشتے ان کے اوپر لعنت بیچتے ہیں۔ اسلام نے کتے سے دوری کا حکم دیا، کتوں سے محبت مت کرو، اللہ کے بندوں سے محبت کرو، مسلمانوں سے محبت کرو، علماء اور طلباء اور صلحاء سے محبت کرو۔ لیکن جب علماء کی دشمنی دل میں آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کتوں کی محبت دل میں ڈالتے ہیں، پھر رات دن کتوں کو اپنے بغل میں لیے پھرتے ہیں اور ان کو مکھن اور دودھ کھلاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس گھر کے اندر کتا ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے اوپر لعنت بیچتے ہیں۔ ہاں جو ضرورت کے لیے ہو، جیسے جنگل میں کوئی رہتا ہے اور وہاں پر اس کو کتے پالنے کی ضرورت ہے اپنے مویشی کی حفاظت کے لیے،
اور اپنے گھر کے حفاظت کے لیے یا شکار کے لیے تو چند کتوں کو مستثنی کیا گیا ہے، لیکن عام حالات کے اندر کتوں کو رکھنے کی ممانعت ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر کتا کسی برتن کے اندر منہ ڈالے تو کوئی اور نجس چیز گر جائے تو 3 مرتبہ دھو، اور کتا اس کے اندر منہ ڈالے تو 3 کی بھی حدیث بھی ہے، 7 کی حدیث بھی ہے، 8 کی حدیث بھی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ 8 مرتبہ دھوئیں گے اور 1 مرتبہ پانی کے ساتھ، اور امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے 7 مرتبہ، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے 3 مرتبہ واجب ہے، باقی مرتبہ جو ہے وہ مستحب ہے۔ تو اس طریقے سے مختلف ائمہ نے مختلف حکمیں لگائیں، اور فرمایا اس ترقی کے دور میں ڈاکٹروں نے اس کی جراثیم پر غور کیا تو کہا اس کے جو جراثیم ہوتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اگر وہ جسم میں داخل ہو جائے تو خون میں کتے پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے کتے کا جوڑا اتنا نجس ہے اور اتنا گندا ہے، اس لیے کتے کو پالنے کی ممانعت کر دی گئی۔ شریعت ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے، اگر شریعت ہمیں کہتی ہے نماز پڑھو تو نماز میں ہمارا فائدہ ہے، شریعت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مولوی صاحب کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پیر صاحب کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فقیر صاحب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو پڑھے گا نماز کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ جیسے ڈاکٹر سے کوئی دوائی لاتا ہے، دوائی کھاتا ہے تو دوائی کھانے کا فائدہ مریض کو ہوگا، ڈاکٹر کو نہیں ہوگا۔ علماء تو حکماء ہیں، انبیاء تو حکیم ہیں، قرآن کریم حکمت سے بھرپور کتاب ہے، اس کے مسائل سب روحانی غذائیں اور علاج ہیں، اس پر عمل کرنے سے ابدی اور دائمی زندگی ملے گی، اور اس سے دور بھاگنے سے ہمیشہ کی موت اور ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی ہوگی۔ صحابہ کرام معمولی سنتوں پر عمل کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کا ایک صحابی کسی باہر ملک کے دورے پر گیا، وہاں وہ کھانا کھا رہا تھا، لقمہ گر گیا اس کا، تو لقمہ اٹھا کر کے صاف کر کے کھانے لگا۔ کسی ساتھی نے کہا کہ اس ملک کے اندر یہ عیب سمجھا جاتا ہے، یہاں بڑے بڑے دانشور ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ ان کے سامنے اس طرح نہ کریں، لقمے کو صاف کر کے نہ کھائیں اور اس کو یوں ہی چھوڑ دیں۔ تو صحابی جوش میں آ گیا اور صحابی نے فرمایا اترکت سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا ان احمقوں اور بے وقوفوں اور گدھوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں گا؟ ان کم عقلوں اور بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے پیغمبر کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کسی کو اپنی بدماشی پر فخر ہے، عیاشی اور فحاشی پر فخر ہے، تو دینداروں کو اپنے نماز پر فخر ہے، اپنے روزے پر فخر ہے، اپنی داڑھی پر فخر ہے، اپنی پگڑی پر فخر ہے، اپنی لاٹھی پر فخر ہے، نبی کے سنتوں پر فخر ہے۔ فخر کی چیزیں یہ ہیں، داڑھی منڈانے پر کوئی فخر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذلت و لعنت کا مستحق ہے۔ پینٹ پتلون کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، شلوار اور قمیص یہ قابل فخر، اور مسلمانوں کا لباس ہے یہ قابل فخر چیز ہے جس میں سارا سطر کھلا رہتا ہے، اگر پتلون والا سجدے میں چلا جائے تو پورا دبر اس کا پیچھے سے نظر آتا ہے، ہر شخص دیکھتا ہے، اور دبر کا ہر حصہ الگ الگ جدا جدا نظر آتا ہے۔ لباس وہ ہے جس میں سطر ہو، پردہ ہو، اس کو لباس کہتے ہیں۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ، فرمایا تقوی والا لباس یہ بہتر لباس ہے۔ عقل سے بھی کسی چیز کی قباحت کو معلوم کیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی بالکل ننگا پھرے، جیسے باہر ملکوں میں عورتیں بھی ننگی پھرتی ہیں اور مرد بھی ننگے پھرتے ہیں، تو یہ بڑی ترقی ہو گئی، اس لیے کہ بالکل ننگے ہو گئے تو جتنا زیادہ ننگا ہوتا جائے گا اتنی وہ ترقی کرتا جائے گا، اور گناہوں کی وجہ سے انسان ننگا ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، شیطان نے جب ان سے وہ قصور کرایا تو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کا لباس اتروا دیا، اور وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے اندر وہ شرم و حیا کی وجہ سے جنت کے پتوں کو اٹھا کر کے جوڑنے لگے اور اپنے بدن کے اوپر چھپکانے لگے۔ شیطان کی پوری یہ کوشش ہے کہ وہ انسان کو ننگا کر دے، شیطان کی پوری یہ کوشش ہے کہ وہ اس کو قتل پر آمادہ کرے، شیطان کی پوری یہ کوشش ہے کہ وہ اس کو زنا پر آمادہ کرے، شیطان کی پوری یہ کوشش ہے کہ وہ مسجدوں کو ویران کرنے پر ان کو آمادہ کرے، شیطان کی پوری یہ کوشش ہے کہ وہ گالی گلوچ کے اوپر اور بدماشی کے اوپر ان کو آمادہ کرے۔ اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ نہیں، اپنوں کا بھی احترام کرنا ہے اور دوسروں کا بھی احترام کرنا ہے، پڑوسیوں کا بھی احترام کرنا ہے،
قرابت داروں کا بھی احترام کرنا ہے، اجنبیوں کا بھی احترام کرنا ہے۔ حضرت بلال حبش سے آئے تھے، اور حضرت ابو ذر غفاری غفار قبیلے سے آئے تھے، اور حضرت حسن بصری بصرے سے آئے تھے، اور کوئی کہاں سے آیا تھا، کوئی کہاں سے آیا تھا، لیکن آ کر کے اسلام لانے کے بعد انما المؤمنون اخوۃ، سب کو مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها، تم جہنم کے گھڑے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، اور اوس و خزرج والے 120 سال تک ایک معمولی ایک رسی کے اوپر لڑتے رہے۔ اوس والے الگ قبیلہ تھا، خزرج الگ قبیلہ تھا، آپس میں لڑتے تھے قومیتوں کے اوپر۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا فاصبحتم بنعمته اخوانا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ پھر یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ یہ اوس کا ہے، یہ خزرج کا ہے، یہ مکی ہے اور یہ مہاجر ہے، یہ مدنی ہے، سب آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو سعد بن ربیع کا بھائی بنایا۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، تو حضرت سعد بن ربیع نے کہا اگر حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنی جائیدادوں کو آپ کے ساتھ تقسیم کریں تو اپنی جائیداد دینے کے لیے تو میں تیار ہوں ہی، لیکن میرے 2 بیویاں ہیں، میں ان دونوں کو پردہ اڑا لیتا ہوں، آپ ایک کے سر پر ہاتھ رکھیں تو میں اس کو طلاق دے دوں گا، طلاق دینے کے بعد وہ عدت گزارے گی، عدت گزارنے کے بعد اپنی اس بیوی کا نکاح بھی تجھ سے کرا دوں گا۔ بیویاں بھی دینے کے لیے وہ راضی تھے، بخاری شریف کی روایت، کوئی بکواس اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن وہ لوگ بھی جنہوں نے ہجرتیں کی تھیں، کوئی بیویوں کے لیے ہجرت نہیں کی تھی، نہ جائیدادوں کے لیے ہجرت کی تھی، انہوں نے دین کے لیے ہجرت کی تھی۔ اس نے اپنے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر کے کہا کہ اے میرے بھائی، نہ مجھے تیرے مال کی ضرورت ہے، نہ تیری بیوی کی ضرورت ہے، نہ تیری جائیداد کی ضرورت ہے، مجھے بازار کا راستہ بتائیں، میں وہاں تجارت کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے برکت دیں گے، اور اس برکت کے بعد میں اپنی شادی بھی خود کروں گا، اپنا کماؤں گا بھی خود ہی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اتنا مال ان کو دیا جس کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ مالدار ترین صحابہ کے اندر حضرت عبد الرحمن کا جو ہے شمار ہوتا ہے۔ اور پھر ایک دن انہوں نے شادی بھی کی، اور ان کے بدن کے اوپر کوئی رنگ دیکھا گیا جو شادی کا نشان تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے شادی کی ہے۔ فرمایا کہ کیا دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نواتم من ذہب، سونے کے گٹھلی کے برابر سونا دیا۔ آپ نے فرمایا اولم ولو بشات، ٹھیک ہے تم ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان مہاجرین کو خوب نوازا، اور آج بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اپنے گھر سے دین کی سربلندی کے لیے نکلے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی خوب دولتیں ان کو عطا کریں گے اور خوب راحتیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو نقد سودے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ادھار نہیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین۔ اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کی جانوں کو اور ان کی مال کو۔ اس آیت میں یہ کہا گیا ہے مومن نہ اپنی جان کا مالک ہے نہ اپنے مال کا، وہ اللہ سے سودا کر چکا ہے، اس کے جان اور مال دونوں کا مالک اللہ ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، اور دیں گے کیا بأن لهم الجنہ، ان کو جنت دیں گے جو ساری نعمتوں کا مجموعہ ہے وہ ان کو عطا فرمائیں گے۔ فیقتلون ویقتلون، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ فیقتلون ویقتلون قرآن، وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اس پر اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے انجیل میں، تورات میں اور قرآن میں۔ وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن
ومن اوفى بعهده من اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہے؟ جو اللہ سے عہد کرے گا اللہ اپنا عہد پورا کر کے اس کو دیں گے۔ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، تو تم لین دین جو اللہ کے ساتھ کر چکے ہو، خرید و فروخت کے مال و جان اللہ کے حوالے کر چکے ہو، اس پر تمہاری خوشخبری ہے۔ وذلك هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور ان کی صفات یہ التائبون، توبہ کرنے والے، العابدون، عبادت کرنے والے، الحامدون، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرنے والے، الصائحون، روزے رکھنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف، امر بالمعروف کرنے والے، والناہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، وبشر المومنین، اور مومنوں کو بشارت سنائیے۔ پچھلے جمعے کو جس بزرگ نے جمعہ پڑھایا انہوں نے چندے سے منع کیا، یہ ان کا اپنا ذوق ہوگا، حالانکہ ہمارے یہاں تو یہ جتنے دینی ادارے ہیں انہی چندوں سے چلتے ہیں، کوئی اس کو مستقل فنڈ تو ہے نہیں، اور آج کل مولانا نہیں ہے تو اور زیادہ چندے کے اندر آپ فراخ دلی سے حصہ لیں تاکہ مسجد کے اور مدرسے کے جتنے امور ہیں وہ بأحسن طریقے سر انجام پائیں۔ کوئی باہر سے کوئی ہمیں کی امداد تو نہیں ملتی، آپ حضرات ہی کے تعاون سے سارے ادارے ملتے ہیں جو ہے وہ چلتے ہیں۔ یہ تو پروپیگنڈا ہے علماء اور طلباء کے خلاف، چونکہ یہ شہر سب سے زیادہ دیندار شہر ہے، اس شہر کے اندر سب سے زیادہ مدرسے ہیں، اس شہر کے اندر سب سے زیادہ مسجدیں ہیں، اس شہر کے اندر سب سے زیادہ علماء ہیں، اس شہر کے اندر سب سے زیادہ طلباء ہیں، اور اس شہر کے اندر سب سے زیادہ سخی ہیں۔ اس لیے باہر ملکوں کی نظریں پاکستان پر اور خصوصاً کراچی پر ہیں کہ یہ مدرسے یہاں پر نہ رہیں، یہ مسجدیں یہاں پر نہ رہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ کا دین رہے گا، دین سے تعلق رکھنے والے رہیں گے، اور جو دین کے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ انہی کو مٹھا کے رکھیں گے۔ یہ رونقیں اسی طریقے سے بحال رہیں گی، اور یہ دیندار اسی طریقے سے مسجدوں اور مدرسوں سے محبت کرتے رہیں گے۔ آپ حضرات ہی کے تعاون سے یہ ادارے چل رہے ہیں اور قائم ہیں، اور آپ ہی نے اس شہر کو آباد کیا ہے، اس شہر کے باشندے آپ ہی ہیں۔ باہر کے سازشوں کو آپ ناکام بنا کر کے متفق و متحد رہیں، اور جس ہمدردی کا سبق نبی کریم علیہ السلام لے کر کے آئے ہیں اور قرآن و سنت نے جس ہمدردی کا سبق دیا ہے اسی کے اوپر قائم اور دائم رہیں، اور شیطانی وسوسوں کے اندر اور شیطانی پروپیگنڈے کے اندر کبھی بھی مبتلا نہ ہو۔ اس زمانے میں بھی منافق تھے، حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ انصاری اور مہاجر کی لڑائی کرا دی شیطان نے، تو مہاجرین کو بلانے لگا غزوہ بنی مستلق کے موقع پر، اور انصاریوں کو بلانے لگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بدبودار نعرہ ہے، آپ نے اس قومی نعرے کو بدبودار نعرہ فرمایا، اور پھر آپ نے ان میں صلح کرا دی، لیکن منافقین بہرحال موجود تھے۔ منافق نے کہا لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، ہم میں جو عزت والے ہیں واپس جائیں گے تو وہ ذلت والوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ جواب یہ دیا وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقہون، عزت اللہ کی رسول کی اور مومنوں کی ہے، لیکن منافق نہیں سمجھتے۔ یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، کہتے جو اللہ کے رسول کے پاس آ کے جمع ہو گئے ان پر خرچ مت کرو تاکہ خود ہی بھاگ جائیں۔ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، جواب دیا وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یعلمون، خزانے آسمان و زمین کے اللہ کے پاس ہے لیکن منافق جانتے نہیں ہیں۔ ہر زمانے میں شر پسند عناصر رہے اور لڑائیاں کرانے کی کوشش کراتے رہے اور لوگوں میں نفاق ڈالنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کے ذریعے سے اور پیغمبر کے ذریعے سے ان لڑائیوں کو ختم کرایا۔ پیغمبر بھیجی اسی لیے گئے تھے تاکہ لوگوں کی لڑائیاں ختم کریں، لوگوں کو قومیتوں کو ختم کریں۔ قومیت صرف تعارف کے لیے لڑنے کے لیے نہیں ہے، انما المؤمنون اخوہ۔ صحابہ تو کافروں کے ساتھ بھی ہمدردی کرتے تھے، صرف میدان جہاد کے اندر جب مجبور ہو جاتے تھے تلوار اٹھاتے تھے، ورنہ پڑوس کے اندر جو غیر مسلم رہتے تھے حضور علیہ السلام ان کی بھی بیمار پرسی کرتے تھے، ان کی بھی خیر خواہی کرتے تھے۔ مسلم اور بخاری شریف کے اندر اور مشکات شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ ایک یہودی لڑکا آپ کی خدمت کرتا تھا، ایک یہودی لڑکا بیمار ہوا، آپ اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں پر جا کر کے آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔
تو اپنے باپ کی طرف منہ کر کے دیکھنے لگا، تو باپ نے کہا اطع ابا القاسم، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو، وہ جو تمہیں دعوت دے رہے ہیں۔ تو اس نے وہاں پر کلمہ پڑھا، اور حضور علیہ السلام نے صحابہ کو کہا کہ اب یہ ہمارا بھائی ہو گیا، یہ ان کا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے اس کی لاش اٹھا کر کے آپ اپنے ساتھ لائے، اور آپ نے اس کا کفن دفن فرمایا۔ حدیث کی کتابوں میں صراحت کے ساتھ یہ قصے موجود ہیں۔ یہودیوں کو جب آپ نے قتل کیا تو اس وقت جب ان کی طرف سے پہلے بدعہدی ہوئی اور انہوں نے غداری کی اور مسلمانوں کے خلاف مکے والوں کا ساتھ دیا، پھر آپ نے آرڈر نافذ کیا کہ ان کے سارے لڑنے والوں کو قتل کیا جائے، صرف ان کے عورتوں بچوں کو چھوڑا جائے، ورنہ اس سے پہلے تک آپ نے اس سے معاہدہ کیا تھا، اور مدینے کے ساتھ انہی یہودیوں کے معاہدے کے ساتھ ساتھ آپ رہ رہے تھے۔ صلح حدیبیہ کے اندر مشرکین مکہ جو بت پرست تھے اور ساری زندگی آپ کو ستاتے رہے، صلح حدیبیہ میں ان بت پرستوں اور کافروں کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا، اور سورہ فتح کی یہ آیت لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ اسی صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی، لیکن جب ان کافروں نے بھی آپ کے ساتھ بدعہنی اور بدشکنی کی، پھر آپ مکہ کو فتح کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے اور مکہ فتح کیا، لیکن وہاں بھی چند آدمی صرف مارے گئے، اور باقی بغیر جنگ کے اللہ تعالیٰ نے مکہ آپ کو فتح کرا دیا اور پورے مکے کے اوپر آپ قابض ہو گئے۔ تو آپ بلا وجہ کسی کو قتل نہیں کرتے تھے، جو آپ کے لیے رکاوٹ بنتا تھا، اذیتیں دیتا تھا، تکلیفیں دیتا تھا، مسلمانوں کو ہر طرح ستاتا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملتی تھی۔ اذن للذین آمنوا، ایمان والوں کو اجازت ملی ہے جن کو ستایا جاتا ہے اور ان پر طرح طرح کے مظالم کیے جاتے ہیں کہ وہ بھی اپنا دفاع کریں۔ اور آپ تو مدینے میں تھے، وہ مکے والے مکے سے چل کر کے مدینے لڑنے کے لیے آئے بدر احد میں، تو پھر آپ کیا کرتے؟ نہ لڑتے تو کیا کرتے؟ وہ تو آپ کو بٹھانے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان بدر کے اندر 313 نفوس کے ذریعے سے ان کی سرکوبی کی، 70 قید ہو گئے اور 70 جہنم رسید ہو گئے۔ پھر احد کے اندر دوبارہ آئے، پھر اللہ نے اس کو پسپا کر دیا، پھر خندق کے اندر سے بارہ آئے، پھر اللہ نے ان کو ایسا پسپا کر دیا کہ آپ نے فرمایا اب قیامت تک یہ سر نہیں اٹھائیں گے، ہم ان کی طرف جائیں گے لیکن یہ دوبارہ ہماری طرف نہیں آئیں گے۔ شروع میں تو آپ نے دفاعی جنگ کیا ہے، اور مکے کی فتح کے لیے جب آپ گئے وہاں کوئی جنگ نہیں ہوئی، لیکن خواہ یہ بات مشہور کی گئی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے جو ہے پھیلا ہے۔ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے۔ حضور علیہ السلام کی اخلاق و عادات مبارکہ اور آپ کے اخلاق کریمانہ کے ذریعے سے اسلام پھیلا، اور حضور علیہ السلام کے وہ اخلاق ہیں جن کا غیر مسلموں نے بھی اقرار کیا ہے، اور تاریخ کے اندر اس کے شواہد موجود ہیں کہ آپ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا۔ ایک کافر گرفتار ہو کے آیا مسجد کے ستون کے ساتھ، مسجد میں آپ نے باندھا اس کو، سمامہ ابن اسال، تو آپ نے ایک دن آ کے اس سے پوچھا کہ کیا خیال ہے، اسلام قبول کرتے ہو؟ اس نے انکار کیا، دوسرے دن پھر انکار کیا، تیسرے دن پھر انکار کیا۔ اس کے باوجود آپ نے فرمایا اس کو کھول دو اور اس کو چھوڑ دو۔ جب اس کو کھول دیا اور چھوڑ دیا، اس نے جا کے غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس نے کہا پہلے میں نے اسلام اس لیے قبول نہ کیا کہ اگر میں پہلے اسلام قبول کرتا، لوگ کہتے کہ یہ تو ڈنڈے کے زور سے اور اسلام تلوار کے زور سے مسلمان ہوا، تو میرے اسلام کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی۔ جب آپ نے یوں ہی مجھ پر احسان کیا اور مجھے آزاد کر دیا، تو اب میں کلمہ پڑھتا ہوں اپنے اختیار سے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ اگر ہمیں کسی کے اسلام پر اعتراض ہے کہ وہ غلط اسلام نافذ کر رہا ہے، تو ہمیں چاہیے، ہم کو کس نے روکا ہے کہ ہم وہ اسلام نافذ کریں جو صحیح اسلام ہے؟ ہم وہ صحیح اسلام جو حضور علیہ السلام کا صحیح اسلام، ہمارے ہاتھ تو کسی نے روکے ہوئے نہیں ہیں۔ اگر کوئی شخص اسلام کا غلط نقشہ پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا اسلام صحیح نہیں ہے، تو ہم اور آپ صحیح ہیں، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے نا کہ ہم وہ اسلام نافذ کریں اور اس اسلام کے لیے کوشش کریں جو صحیح ہے، اس اسلام کا نام لیں، نہیں ہے کہ ہم سرے سے اسلام کا انکار کریں اور ہم کفر کو اپنائیں۔ ایسے ضد کا کیا ٹھکانا، اپنا خیال ہوا، اپنا مذہب چھوڑ کر خود ہوئے کافر تو وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ ضد نہیں کرنا چاہیے، ضد کی وجہ سے انسان کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ ابو جہل آپ کو جانتا تھا لیکن ضد کیا، جہنم چلا گیا۔
ابو لہب آپ کو جانتا تھا لیکن ضد کیا، جہنم میں چلا گیا۔ عتبہ اور شیبہ ضد کی وجہ سے، ورنہ وہ بھی اچھی طریقے سے آپ کو جانتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آج کون ایسا ہے جو اسلام کی حقانیت سے ناواقف ہے؟ سوائے ضد اور ہٹ درمی کے اور کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی اور اسلامی اعمال کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر کراچی والے تو خصوصاً سب وہ ہیں کہ ان کے آباء و اجداد نے اسلام کو بچانے کے لیے اپنے دارالکفر کو چھوڑا، ہندوستان کو چھوڑا، اور پاکستان صرف اس لیے آئے کہ وہاں یہ نعرہ لگاتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ۔ تو اپنے ان بزرگوں کی خون کی بھی لاج رکھو اور اس اسلام کے لیے کوشش کرو جس اسلام کے لیے اپنے وطنوں کو چھوڑ کر کے کراچی آئے ہو، پاکستان آئے ہو، اور نظریہ پاکستان کیا تھا۔ نظریہ پاکستان بھی یہی تھا کہ سب مسلمان آپس میں ایک ہیں، لہذا جو اسلام کی بھی کوششیں کرتے ہیں ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور جو قومیتوں کے لیے کوشش کرتے ہیں ہمیں ان کا قطعاً ساتھ نہیں دینا چاہیے، اور قومیتوں میں کسی کی بھی بھلائی نہیں ہے۔ ایک جسم کے دو پاؤں ہیں اور دو ہاتھ ہیں، یہ دو پاؤں اور دو ہاتھ جب جسم سے جڑے رہیں گے تو ہاتھ بھی کام کریں گے، پیر بھی کام کریں گے۔ اگر اس پیر کو جسم سے کاٹ دو، اس پیر کو جسم سے کاٹ دو، اس ہاتھ کو جسم سے کاٹ دو، اس ہاتھ کو جسم سے کاٹ دو، وہ دونوں پیر اور دونوں ہاتھ بھی بیکار ہو جائیں گے اور دھڑ بھی بیکار ہو جائے گا۔ یہ پورا جسم اس وقت ہے جب ہاتھ اسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، جب سر اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہو، جب پیر اسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، سارے اعضاء اس کے ساتھ جڑے ہوں، روح بھی ہو اور جسم بھی ہو، تو پورا جسم آپس میں اس کا متحد و متفق ہونا، اس میں پوری جسم کی سلامتی ہے، اور کسی عضو کے کٹ جانے سے وہ جسم بھی بیکار اور عضو بھی بیکار۔ اللہ تعالی سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی الذات عظیم الصفات سمیع السمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلی البرہان فخیم الاسم غزیر العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت برفع الذكر وشرح الصدر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته
قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأشدهم في أمر الله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأصدقهم حياء عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وأقضاهم علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنه. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا رضي الله تعالى عنهما. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وسلطان المسلمين ظل الله في الأرض، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صفحة درس فرمان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت
فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. یہ کچھ پرچیاں آئی ہیں، میں سنا دیتا ہوں، آپ حضرات ان کے لیے دعا فرمائیں. ایک پرچی ہے میری بہن سیما مسعود، ایک نئی بیماری میں مبتلا ہے، دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. بیگم سلمہ شاہد کے دونوں گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. جناب پرویز محسن کے لیے دماغ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اللہ ان کو دماغی حالت درست فرمائے. شیخ لیاقت حسین اس مرض میں بیمار مبتلا ہیں، اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. طارق منصور کے فلیٹ کا جو جھوٹا مقدمہ چل رہا ہے، یا اللہ اس میں انہیں کامیابی عطا فرما، صحت ایمان اور نیکی سے اللہ تعالیٰ نوازے، اور دعا میں ان تمام مسلمانوں کو یاد کرے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ تمام حاضرین کے جائز مقاصد پورے فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی تکلیفیں رفع دفع فرما. حضرت مفتی صاحب جس سفر پر ہیں یا اللہ اس سفر کو مبارک فرما، عمرہ مقبول فرما، اور خیر و سلامتی کے ساتھ اپنے وطن کی طرف واپسی نصیب فرما. مولانا عبد الرحمن صاحب دارالعلوم رحمانیہ کے محتمم عمرے کے لیے تشریف لے گئے کہ وہاں فوت ہو گئے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما. یا اللہ تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما، تمام مسلمان بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ اس شہر کی اور اس ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ ہر قسم کے دہشت گردی سے اور خون خرابے سے اس شہر کو اور اس ملک کو محفوظ فرما. یا اللہ امن و امان، چین اور سکون کی فضائیں قائم فرما. تمام مسلمانوں کو عافیت عطا فرما، عفت عطا فرما، رزق حلال کثیر نصیب فرما، رزق حرام سے حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں ظالموں کے ظلم و ستم سے محفوظ فرما، ہمیں ظالم بننے اور مظلوم بننے دونوں سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں اپنی طرف سے حفاظت عطا فرما، عفت اور عافیت عطا فرما، تقوی اور طہارت عطا فرما. حرمین شریفین کی زیارت اور سعادتیں وہاں کی نصیب فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. حضور علیہ السلام نے جو بلائیاں مانگی ہیں وہ تمام بلائیاں عطا فرما، اور جن شرور سے پناہ مانگی ہے یا اللہ ان شرور سے پناہ نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کا آخری خاتمہ بالخیر فرما، عذاب قبر و عذاب جہنم سے ہماری حفاظت فرما. قیامت کے دن نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت و رفاقت، اور دنیا میں آپ کی سچی محبت و اطاعت نصیب فرما. تمام مساجد کو آباد فرما، مدارس کو آباد فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. ہمارے معاشرے سے تمام گندگیوں کو دور فرما، اور تمام اچھائیاں ہمارے معاشرے میں پیدا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.